And what a sensational shot that is, just a drop. آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں T20 ورلڈ کپ 2022 کی ٹرافی کی تقریب رونمائی کے بعد تمام ٹیموں کے کپتان بابر اعظم کی سالگرہ کی تقریب میں شریک ہوئے، جہاں پاکستانی کپتان نے اپنی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا۔ پنجاب کے دارالحکومت شہر لاہور سے تعلق رکھنے والے دائیں ہاتھ کے بلے باز نے 2014 میں جب پاکستان کے لیے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ 20 سالہ لڑکا چند ہی برسوں میں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کرکٹ کے چند عظیم ترین بلے بازوں میں شمار ہونے لگے گا۔ 5 مئی 2014 کو بابر اعظم نے جب پاکستانی ٹیم کے سمر کیمپ کے لیے منتخب ہونے کی ٹویٹ کی تو اس وقت عالمی کرکٹ میں کمار سنگاکارا، وراٹ کوہلی، یونس خان، اسٹیو اسمتھ اور دیگر کئی بلے بازوں کا ڈنکا بج رہا تھا۔ سمر کیمپ کے لیے منتخب ہونے کے بعد بابر اعظم کو پاکستانی ٹیم میں جگہ بنانے کے لیے مزید 1 سال کا انتظار کرنا پڑا۔ بابر نے اپنا پہلا ایک روزہ میچ 31 مئی 2015 کو لاہور میں زمبابوے کے خلاف کھیلا۔ اپنے پہلے ہی میچ میں گو کہ بابر کا سامنا زمبابوے کی ٹیم کے ساتھ تھا، لیکن پہلا میچ تو پہلا میچ ہی ہوتا ہے۔ کھلاڑی چاہے کوئی بھی ہو، پہلے میچ کا پریشر تو ضرور ہوتا ہے، لیکن یہاں زمبابوے کا سامنا مستقبل قریب کے ایسے بلے باز سے تھا جو شاید میدان میں آیا ہی اس لیے تھا کہ کرکٹ کے تمام ریکارڈز کو اپنی کور ڈرائیو کے ذریعے باؤنڈری سے باہر پھینکتے۔ بابر اعظم نے اپنے پہلے میچ میں ہی نصف سنچری کر ڈالی اور 60 گیندوں پر 54 رنز بنائے۔ اسٹیڈیم کی فلڈ لائٹس میں خرابی کے باعث یہ میچ تو بے نتیجہ رہا، لیکن پاکستان یہ سیریز جیت گیا اور یقینی طور پر یہ جیت زمبابوے کے مقابلے میں 2 میچ جیتنے سے زیادہ اہم تھی۔ وہ دن جو روشنی کی خرابی پر غروب ہوا تھا، پاکستانی کرکٹ کے لیے ایسی صبح کی نوید سنا گیا کہ وہ کرکٹ شائقین جو 1970 اور 1980 کی دہائی میں ظہیر عباس اور جاوید میاں داد کی بلے بازی سے محروم رہے اور جو 1990 کی دہائی میں سعید انور اور انضمام الحق کو بلے بازی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکے، اپنے سامنے اپنے ہی دور کے ایسے بلے باز کو دیکھ رہے تھے جس کی بلے بازی بیٹنگ کم اور شاعری زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ لاہور کی گلیوں میں کرکٹ کھیل کر عالمی کرکٹ کے میدانوں تک پہنچنے والے بابر اعظم نے پاکستان کے لیے اپنے کیریئر کا آغاز انڈر 15 ورلڈ چیمپئن شپ کھیل کر 2008 میں کیا، اور پھر وہ پاکستان کے لیے 2010 اور 2012 میں انڈر 19 کے 2 ورلڈ کپ بھی کھیلے، جہاں وہ پاکستان کے ٹاپ سکورر رہے۔ بابر اعظم کے بارے میں ان کے کزن اور پاکستانی ٹیم کے سابق وکٹ کیپر کامران اکمل نے ایک بار کہا تھا، ہمیں بابر کو سکھانا نہیں پڑا، وہ اپنے آپ میں ہی کافی تھے۔ بابر اعظم نے ایک ایسے وقت میں پاکستانی ٹیم میں جگہ بنائی جب مصباح الحق اور یونس خان کے کیریئرز اپنے اختتام کی جانب رواں تھے۔ ایسے میں وہ صرف پاکستانی ٹیم کے بلے باز ہی نہیں بلکہ پاکستانی قوم کی ان امیدوں کا محور بن گئے جسے طویل عرصے سے صرف بولنگ کے زور پر ہی میچ جیتنے کا تجربہ تھا۔ بابر اعظم پاکستانی بلے بازی میں وہ تبدیلی لائے جس کی خواہش شاید گزشتہ 70 برسوں سے ہر پاکستانی کرکٹ فین کے دل میں پنپ رہی تھی۔ دنیا کے ہر ملک کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے پاکستانی شائقین کا بھروسہ ہمیشہ اپنی بولنگ پر رہا تھا، لیکن بابر اعظم کی آمد کے بعد شائقین کا بھروسہ دعاؤں کے علاوہ اپنے بلے بازوں کی صلاحیت پر بھی بحال ہونے لگا ہے، اور بابر اعظم نے بھی پاکستانی قوم کو مایوس نہیں کیا۔ انہوں نے پاکستانی ٹیم کو اہم میچ جتوانے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور دوسری جانب ریکارڈ بنانے کا بھی ریکارڈ بنا دیا۔ ESPN کرک انفو کے اعداد و شمار کے مطابق بابر اعظم کا پروفائل پیج اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ بلے بازی کا کوئی ریکارڈ ہو، کسی نہ کسی صورت اس کی تار بابر اعظم کے بلے سے جڑی ہے۔ ایک سیریز میں سب سے زیادہ سنچریاں بنانے کا ریکارڈ ہو یا لگاتار نصف سنچریاں بنانے کا ریکارڈ، بابر اعظم ہر جگہ نمبر 1 دکھائی دیتے ہیں۔ کسی سیریز میں سب سے زیادہ رنز سکور کرنے کا ریکارڈ ہو یا T20 کرکٹ میں تیز ترین 2000
2500 اور 3000 رنز بنانے کا ریکارڈ ہر جگہ بس بابر کا نام ہی دکھائی دیتا ہے۔ بطور کپتان بھی ایک سیریز میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ بابر اعظم کے نام ہے اور T20 میں لگاتار سب سے زیادہ میچوں میں کپتانی کرنے کا اعزاز بھی بابر اعظم کے نام ہے۔ طویل ترین عرصے تک نمبر 1 T20 بلے باز رہنے کا ریکارڈ ہو یا ایک ہی وقت میں ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 کے ٹاپ 5 بلے بازوں میں رہنے کا ریکارڈ بابر اعظم کا نام جعلی حروف میں جگمگا رہا ہے۔ یہ کہنا بھی قطعی طور پر غلط نہ ہوگا کہ بابر اعظم کے ریکارڈز کا ریکارڈ رکھنے کے لیے بھی ایک ریکارڈ بک درکار ہے۔ اس کے علاوہ ان گنت ایسے ریکارڈز بھی ان کے نام ہیں جن کو دیکھ کر ان کے ہم عصر ویراٹ کوہلی بھی یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ بابر اعظم اس دور کے عظیم ترین بلے بازوں میں سے ایک ہیں۔ بابر اعظم کے بلے کی کاٹ دیکھنی ہو تو آسٹریلوی وائٹ بال کپتان ایرن فنچ کا یہ جملہ ہی کافی ہے جو انہوں نے پاکستان کے خلاف اپریل میں کھیلی جانے والی سیریز کے اختتام پر کہا تھا، خوش ہیں کہ ہمیں بابر کو مزید بالنگ نہیں کرنی پڑے گی۔